السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاة. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 194 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی سب سے آخری حدیث ہے، یعنی یہاں سے باب مکمل ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم نئے باب کی شروعات کریں گے، جو چھٹا باب ہوگا، باب المساجد۔ ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کتاب الصلاح کا 5واں باب تھا، باب الحث علی الخشوع فی الصلاح، نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب کا بیان، ابھارنے کا بیان۔ یعنی اس باب میں ایسی حدیثیں بیان کی جا رہی تھیں جو خشوع و خضوع پر دلالت کرتی ہوں، کہ نماز کتنے سکون سے پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس باب میں ایسی روایتیں بیان کی گئی، اور یہ باب کی سب سے آخری روایت آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ التثاؤب من الشیطان، تثاؤب یہی باب کی آخری حدیث ہے۔ التثاؤب من الشیطان، یہ باب کی آخری حدیث ہے۔ تثاؤب کہتے ہیں جمائی جمائی کیا ہے؟ منہ سے، منہ کے راستے سے جو ہوا باہر نکلتی ہے اس کو تثاؤب کہتے ہیں۔ پیٹ کی جو گیس ہے، دل کی نالیوں کا جو بخار اور گیس ہے، منہ کے راستے سے نکلتا ہے، اور یہ سستی اور کاہلی کے وقت ہوتا ہے، اسی کو تثاؤب کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو جمائی لینا کہتے ہیں، یعنی آدمی منہ کھولتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی تعریف عربی میں اس طرح کی ہے: الریح الذی یخرج من جسد الآدمی مما يدل علی نعاس وکسل، کہ وہ گیس، وہ ہوا جو آدمی کے جسم سے نکلتی ہے، اور یہ عمل اونگ کے وقت یا سستی پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جو جمائی آتی ہے، یعنی آدمی کرتا ہے، منہ کھولتا ہے، منہ کے راستے سے جو گیس باہر آتی ہے، تو یہ دو موقع پر ہوتا ہے، ایک تو سستی اور کاہلی کے موقع پر، اور دوسرا ہے نیند کے وقت۔ یعنی آدمی پر جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اونگ آتی ہے، آدمی سونے کے موڈ میں ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی کو جمائی آتی ہے۔ اس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ التثاؤب من الشیطان، کہ جمائی یہ شیطانی عمل ہے، شیطان سے ہے، یعنی شیطان کا عمل ہے۔ دیکھیے، شیطان یہ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا جانی دشمن ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، انسان کے بدن پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور انسان کو کمزور بنانے اور کاہل اور سست بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، یہ شیطان انسان کی نالیوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، سپلائی ہوتا ہے، ایسے ہی شیطان انسانوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور دوڑتا ہے۔
اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کتنا ہمارا خطرناک قسم کا دشمن ہے۔ تو حدیث میں جمائی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کو سست بنانا چاہتا ہے، غافل بنانا چاہتا ہے، کاہل بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ، تثاءب جمائی لینا، فَإِذَا تَثَاءَبَ اذا من جب، فَإِذَا تَثَاءَبَ جب تم میں سے کوئی جمائی لے یا اس کو جمائی آئے، احدکم تم میں سے کوئی، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی جمائی لے یا جمائی اس کو آئے، یعنی اس کا منہ کھلے، وہ اپنے منہ کو کھولے، یعنی دل کی نالیوں کا گیس اور بخار جو ہے وہ باہر چھوڑے۔ فَلْيَقْضِمْ چاہیے کہ وہ روکے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَلْيَقْضِمْ چاہیے کہ روکے، جمائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ مَا اسْتَطَاعَ جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، جمائی کو وہ روکنے کی کوشش کرے۔ مَا اسْتَطَاعَ جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے۔ وزاد اور ترمذی کی روایت میں اضافہ ہے، فی الصلاۃ، وزاد امام ترمذی نے اضافہ کیا ہے، مزید بیان کیا ہے، فی الصلاۃ نماز میں۔ تو فی الصلاۃ کا جو کلمہ ہے، لفظ ہے، جملہ ہے، اس کو امام ترمذی نے بیان کیا، فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ فِي الصَّلَاةِ، یعنی جتنا ہو سکے وہ نماز میں جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی منہ کو نہ کھولے۔ جمائی آئے تو ادب یہ ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس کو روکے۔ روکنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل یہ بتلائی ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لے، یعنی اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے۔ دیکھیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، کہ جمائی یہ شیطانی عمل ہے، شیطان سے ہے، یعنی شیطان انسان کو کمزور بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے جمائی پر آمادہ کرتا ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے یا جمائی لے تو چاہیے کہ اس کو روکے جتنی طاقت ہو۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ ہا، جب تم میں سے کوئی منہ کھولتا ہے، یعنی جب اس کو جمائی آتی تو کیا ہے، منہ کھلتا ہے، تو ضحک الشیطان، جب آدمی ہاں کہتا ہے یعنی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، مسلم کی روایت میں کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، شیطان انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی اس کو روکے، اور روکنے کی شکل یہ کہ اپنا ہاتھ اس پر منہ پر رکھ لے، اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، حدیث نمبر 194 جو باب کی آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، کہ جمائی یہ شیطان سے ہے، یعنی شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ جتنا ہو سکے اس کو روکے، ہاتھ رکھ لے، روکے۔ رواہ الترمذی، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، وزاد اور امام ترمذی نے اضافہ کیا ہے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز میں جو کلمہ ہے اس کا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے، یعنی حدیث کا یہ بھی جملہ ہے، فی الصلاۃ نماز میں۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہو رہا ہے۔
5واں باب جس میں یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ نماز میں خشوع خضوع کی ترغیب کا بیان، خشوع خضوع پر ابھارنے کا بیان۔ تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، یعنی ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے اس سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز میں جماعی آئے تو روکنا چاہیے۔ نماز میں جماعی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نماز کے باہر روک سکتے ہیں، نماز کے باہر نہیں روک سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز کے دوران ہاتھ رکھتے ہیں چہرے پر تو یہ ایک عمل ہے، یہ کیا ہے؟ حرکت ہے، تو یہ عمل خفیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمل خفیف ہے۔ تو اس طرح نماز کے اندر جماعی لیتے وقت ہاتھ منہ پر رکھنا یہ خشوع و خضوع کے خلاف نہیں ہے، یہ عمل خفیف ہے جس سے نماز باطل نہیں ہوتا، نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شیطان یہ انسان کے بدن پر داخل ہوتا ہے، شیطان کا اثر انسانی جسم پر ہوتا ہے۔ جیسے شیطان انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے ہی حدیث میں کہا گیا کہ شیطان انسان کے اندر سرایت کرتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ تو شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، انسان کو کمزور بناتا ہے، سست اور کاہل اور غافل بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کاہل اور غافل بن جائے اور نیک کام سے محروم ہو جائے، کیونکہ نیکیاں جو یا اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کے کرنے کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے، طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھے، زکوٰۃ کے لیے مال کمائے، مال کمائے گا تبھی زکوٰۃ دے گا، روزہ رکھنے کے لیے صحت کی ضرورت ہے، حج کے لیے سفر میں جسمانی قوت کی ضرورت ہے، مال کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کی بھی ضرورت ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کاہل اور سست بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی اور کاہلی سے پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کا وجود برحق ہے، شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان کا وجود برحق ہے۔ یہ حدیث فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جہاں تک ہو سکے جماعی کو روکے، جتنی طاقت ہو سکے اس کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جبریہ پر رد ہے، یہ حدیث جبریہ پر رد ہے۔ جبریہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو اختیار نہیں ہے، انسان مجبور محض ہے، یعنی اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اور انسان وہی کر رہا ہے، تو انسان کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے تقدیر بنائی ہے لیکن انسان کو عمل کے انجام دینے میں اختیار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ کون سا عمل اختیار کرے گا۔ یہاں حدیث میں کہا گیا جتنا ہو سکے روکے، جتنی استطاعت اور قوت ہو وہ روکے۔ یہ اختیار ہے تبھی تو روکے گا، نہیں روکے گا؟ یہ اختیار دیا گیا ہے تبھی تو آدمی روکے گا یا تو نہیں روکے گا۔ جتنی طاقت ہو وہ روکے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح جماعی کے سلسلے میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کو جماعی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جماعی کے وقت کسی خاص دعا کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے، لہذا کسی دعا اور ذکر کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
خشوع اور خضوع کے متعلق یہاں کچھ روایات پڑھائی گئی ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کریں. آئیے مختصر طور پر یہ جان لیتے ہیں کہ نماز میں خشوع کے اسباب کیا ہیں، یعنی ہم کیا اختیار کریں، کون سا کام کریں جس کی وجہ سے ہم نماز میں انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں. خشوع خضوع کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا، علم ہوگا تو آدمی اچھا کام کرے گا، اور جو خشوع کے اسباب ہیں اس کو ملحوظ رکھے گا، اور جس سے خشوع غارت ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس سے بچے گا. کیونکہ خشوع کا معاملہ بڑا اہم ہے، کہ وہ نماز جس میں خشوع خضوع نہ ہو بے اثر ہو جاتی ہے. وہ نماز کیا ہوتی ہے؟ بے اثر ہو جاتی ہے. بسا اوقات آدمی لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ نماز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو علم حاصل کرنا. دوسرا سبب ہے قرآن میں غور و فکر کرنا. یعنی قرآن آدمی پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس پر غور و فکر کرے. تو جب توجہ دے گا تو وہ غفلت اور لاپرواہی سے بچے گا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا. تیسری چیز ہے آدمی لغویات سے دور رہے، لغو کاموں سے بچے. لغو کاموں سے بچے، کیونکہ آدمی جو کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے. اگر آدمی دن بھر جھوٹ بولے، دھوکہ دے، حرام کھائے، تو نماز میں جائے گا تو کیسے نماز پڑھے گا؟ دن بھر بیٹھ کر کے گپ مار رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، لغو کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جب وہاں نماز میں جائے گا تو وہی لغویات اس کے ذہن میں آئے گا. تو لغو کاموں سے بچنا. نمبر 4 ہے اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد مسجد میں آنا. اسی طرح 5ویں چیز ہے سکون سے نماز پڑھنا. جلدی جلدی نماز نہ پڑھنا، سکون اور اطمینان سے پڑھنا، اعتدال سے پڑھنا. اسی طرح خشوع خضوع کے اسباب میں سے ایک چیز ہے حلال کھانا. حلال کھانے کا اثر ہوتا ہے، حرام کھائیں گے تو خشوع خضوع نہیں پیدا ہوگا. اسی طریقے سے ہم اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے آئیں. جیسے بھوک لگی کھانا کھا کے آئیں، پیشاب پاخانہ کی ضرورت ہو تو فارغ ہو کر کے آئیں، یا نیند آ رہی ہے تو سو لیں. تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے آئیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ خشوع خضوع پیدا ہوگا. اسی طرح خشوع خضوع کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو یہ تصور رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. ظاہر ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، یہ احساس ہو، تو ہم حرکت اور ادھر ادھر کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے. بالکل خشوع خضوع اور دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ایسے ہی خشوع کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم سجدے کی طرف دیکھیں، سجدگاہ کی طرف دیکھیں. سجدگاہ کی طرف دیکھیں، ہماری نگاہ کیا ہو؟ کنٹرول میں ہو. ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے چکر مکر چاروں طرف نہ نظر دوڑائیں، بلکہ خشوع خضوع کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو سجدگاہ کی طرف رکھیں. اسی طرح نماز سے پہلے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور آنکھ کے گناہوں سے، آنکھ کی خیانتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بھی خشوع خضوع کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں. سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں، یہ بھی خشوع کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو وہ جگہ کیا ہو؟ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ نگاہ اور نظر بھٹکنے کا امکان ہو. جیسے ایسی چٹائی میں نماز نہ پڑھیں، ایسی قالین پہ نماز نہ پڑھیں، ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں کہ جہاں بہت زیادہ رنگ و روشن ہو، اور وہ بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنی ہوئی ہوں، چمکدار ہوں. تو ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچے. چٹائی جو ہو سادی ہو، قالین جو ہو بالکل سادی ہو، ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں. دیکھیے اس سے پہلے بھی روایت گزری کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھے تو دیوار کے سامنے جو پردہ لگا تھا تو وہاں اس پہ تصویریں تھیں. تصویر مطلب بیل بوٹے تھیں. تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ ہٹا دیا، اور کہا کہ دیکھیے یہ نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے، میرے خشوع خضوع میں رکاوٹ بنتا ہے. آپ نے ہٹا دیا. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں. اسی طرح ایسا بھڑکیلا لباس نہ پہنیں جس میں بہت ساری پھول پتیاں بنی ہوں، تو یہ بھی خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے.
اسی طرح خشوع خضوع کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اگر آدمی یہ تصور کرے، موت کو یاد کرے اور یہ سمجھے کہ زندگی کی آخری نماز ہے، تو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اس کی پابندی کرے گا۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، اگر ہم اس کی پابندی کریں تو ہم اپنی نماز کو خشوع خضوع والی نماز بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے، خشوع خضوع پیدا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔